السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے مدرسے نے جس طرح جس محبت سے اس پروگرام کو انعقاد کیا ہے یا جس طرح اس پروگرام کو رکھا ہے، ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ مغن پورہ کے ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں اور مفتی صاحب سے بھی پہلے، مفتی مکرم صاحب سے بھی پہلے، میں مغن پورہ کے لوگوں کو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بچوں کی اس طرح سے حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس مدرسے میں ایک چیز دیکھی ہے، بچوں کو جس طریقے سے ایک کانفیڈنس بلڈ کیا جا رہا ہے، بچوں کو جس طرح پڑھایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ان کے ذہنوں کو ایک تراشا گیا ہے۔ ساتھیوں، آج ہم یوم جمہوریہ کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آخر یہ یوم جمہوریہ کیا ہے اور کیوں ہم اس کو منا رہے ہیں؟ یہ وہی یوم جمہوریہ ہے جس دن ہمارا آئین، ہمارا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور سنسد میں پاس بھی ہوا تھا، اور کانسٹیٹیوشن میں اسی دن لیگلی امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گیا تھا۔ یعنی کہ کانسٹیٹیوشن ایک اقتدار میں آیا تھا جس کے بعد انڈیا کو ایک ریپبلک کنٹری کے طور پر مانا گیا، اور ایک ریپبلک کنٹری بنانے کے بعد یہ وہ کانسٹیٹیوشن تھا جس میں کنٹری کی مائنورٹی، میجورٹی، کیٹیگری وائز، یا پھر یہ کہیں آپ کی جس میں فریڈم آف ایجوکیشن، فریڈم اگینسٹ ایکسپلوئٹیشن، فریڈم آف ریلیجن اینڈ کلچر، یہ سب چیزیں اس میں دی گئی تھی۔ اس لیے آج کا دن ایک اہم دن ہے۔ ہمارے مدرسے نے جس طریقے سے اس دن کو منایا ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، چونکہ نعتیہ کلام سے زیادہ ایک چیز پر دھیان دیا گیا ہے، جیسے حجاب میں ایک میسج دیا گیا ہے لوگوں کو، یہ کتنا ضروری ہے۔ عصری تعلیم کے بارے میں جس طریقے سے اویئرنیس، جاگرکتا جسے کہہ سکتے ہیں، ایک بیداری، تعلیمی بیداری لانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن معذرت چاہوں گا، میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم آج یہ عہد کریں کہ ہم عصری تعلیم اور دینی تعلیم، یہ دو الگ الگ لفظ استعمال کرنا بند کر دیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تعلیمی نظام ہمیں کبھی نہیں دیا، اللہ کے رسول نے صاف طور پہ کہا ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلم نور، کہ علم روشنی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کون سا علم، علم جو ہے وہ کلام سے ہی نکلا ہوا ہوتا ہے۔ زیادہ تر علم، کیونکہ ریسرچز میں پایا گیا ہے کہ ہمارے پاس جتنا سائنٹیفک علم ہے وہ کلام اللہ شریف کا علم ہے زیادہ تر، کیونکہ اس کے باہر کون سا علم ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے باہر کون سا علم ہو سکتا ہے؟ اصل علم تو یہی ہے۔ ایک شخص میرے ذہن سے نکل گئے، ان کا نام، انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی مسلموں کے خلاف۔ وہ بہت اینٹی مسلم رویہ رکھتے تھے، اینٹی مسلم، اتنا اینٹی مسلم ان کا رویہ تھا کہ انہوں نے ایک اینٹی مسلم بک لکھنی شروع کی قرآن کے خلاف، اور مجھے نہیں یاد کتنے سالوں میں انہوں نے کتنی ریسرچز کی، کتنے ریسرچز پیپرز شائع کیے، آج بھی باحیات ہیں وہ، میں نے بھی دیکھا ہے کئی دن پہلے، اور ان کی زبان سے میں خود سن کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اینٹی مسلم بک لکھنی شروع کی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب ایمان میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ساتھیوں، یہ وہی علم تو ہے، عصری علم اور دینی علم دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آزادی کے اسٹرگل میں ہمارے پاس جو علماء تھے، وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف تھے، انگریزی رویے کے خلاف تھے،
انگریزی زبان کے خلاف نہیں تھے. انگلش کلچر کوئی چیز نہیں ہے. کلچر دیکھو، یہ چیز صرف ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ انگریزی ایک خلاف ہے یا علماء اس کے خلاف ہوا کرتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد ایک اچھے انڈین فریڈم اسٹرگل میں ان کا ایک بہت اچھا رول رہا ہے. کانگریس کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ 2 بار پریزیڈنٹ رہے ہیں. وہ بھی ایک اچھے انگلش اسکالر تھے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں میں بھی غلطی کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک تعلیم کا جو بہتر سے بہتر نظام اپنے ساتھیوں کو دینا پڑے گا. اور میں تعریف کروں گا، کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ زکریا، محمد زکریا. میں نے اس کو پہلے بھی انٹرویو لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. محمد زکریا نے جس طریقے سے حضرت مفتی صاحب جس طریقے سے مغن پورہ کے ساتھی جس محبت سے، جس پیار سے یہاں ہیں، مجھے اتنا یقین ہے کہ اس مدرسے سے ایک زکریا نہیں، انشاءاللہ کئی زکریا، بار بار ہر سال زکریا نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. تو آپ سبھی سے دعا کی درخواست ہے اور گزارش ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.